ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ٹیمی نام کا ایک شوقین لڑکا رہتا تھا۔ ٹیمی 10 سال کا تھا، توانائی سے بھرا ہوا تھا اور ہمیشہ ایک مہم جوئی کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن جس چیز نے اس کی مہم جوئی کو اضاف خاصی بنایا وہ جرم میں اس کی ساتھی تھی دادی بلپ۔ دادی بلپ ایک عام دادی نہیں تھی، وہ 72 سال کی تھی، لیکن اس کے پاس ٹریمپولین پر کینگرو جیسی توانائی تھی اور اس بچے کا تصور تھا جس نے ابھی کنڈی دریافت کی تھی۔ اس کے بال بھورے رنگ کے تھے اور وہ ایک بڑا چشمہ لگا کر رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں تشتری جیسی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن دادی بلیپ کے بارے میں سب سے دلچسپ چیز اس کا جادوئی ہینڈ بیگ تھا۔ ایک دن ٹیمی دادی بلیپ سے ملنے گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے آرام دہ چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا، دادی بلیپ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ ٹیمی، میرے پیارے، کیا تم کسی مہم جوئی کے لیے تیار ہو؟ دادی بلیپ نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس کے بڑے شیشوں کے پیچھے چمک رہی تھیں۔ ٹیمی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیسا ایڈونچر دادی؟ بہترین قسم، دادی بلیپ نے اپنا جادوئی ہینڈ بیگ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ایک عام ہینڈ بیگ کی طرح لگتا تھا، لیکن ٹیمی بہتر جانتا تھا یہ ہینڈ بیگ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم چاند پر جا رہے ہیں، اس نے اپنے بیگ سے چاندی کا چمکدار خلائی ہیلمٹ نکالتے ہوئے اعلان کیا۔ ٹیمی نے پلکیں جھپکائیں۔ چاند؟ لیکن کیسے؟ دادی بلپ نے آنکھ ماری اور کہا، تھوڑے سے تخیل اور جادو کے چھینٹے کے ساتھ، یقیناً۔ وہ دوبارہ اپنے ہینڈ بیگ میں داخل ہوئی اور 2 بڑے چمچ نکالے۔ یہ ہمارے راکٹ ہوسٹر ہیں، اس نے وضاحت کی۔ دادی نے ایک چمچ ٹیمی کو دیا اور ایک اپنے لیے رکھا۔ ٹیمی شکی لیکن پرجوش تھا۔ لیکن ہم چمچوں سے کیسے اڑتے ہیں؟ اس طرح دادی بلپ نے اپنے چمچوں پر یوں بیٹھتے ہوئے کہا جیسے یہ کوئی کرسی ہو۔ مضبوط ٹھہرو ٹیمی۔ ٹیمی نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتا، دادی بلپ نے اپنے چمچے کو اوپر نیچے اچھالنا شروع کر دیا۔ ٹیمی حیرت میں چمچہ زمین سے اٹھانے لگا۔ ہم اڑ رہے ہیں، ٹیمی نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یقیناً ہم ہیں عزیز، سپون بوسٹر سفر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دادی بلپ نے جب واپس بلایا کہ وہ گھر سے باہر نکلی، چھت کے ذریعے جو جادوئی طور پر اس کے ساتھ کھل گئی اور سیدھے آسمان میں۔ وہ اونچے اور اونچے ماضی کے تیز بادلوں اور پرندوں کے اوپر چڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ چاند پر پہنچ گئے۔ لیکن چاند ایسا نہیں تھا جیسا ٹیمی نے کتابوں میں دیکھا تھا۔ یہ چاند پنیر سے بھرا ہوا تھا، پیلا، کوئی مزیدار پنیر، اور نہ صرف کوئی پنیر، ہر طرح کے ذائقوں کے ساتھ پنیر۔ وہاں چیڈر، کریٹر، موزریلا پہاڑ اور یہاں تک کہ پگھلے ہوئے سونس پنیر کا ایک دریا تھا۔ لیکن اچانک چاند چوہوں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ وہ چھوٹے تھے، بڑے کانوں اور چھوٹے سپیس سوٹ کے ساتھ، اور وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ہمارا چاند پنیر کھانے کی ہمت کس نے کی ہے؟ سب سے بڑے چوہے نے چیخا، جو ابھی تک بہت چھوٹا تھا۔ دادی بلپ نے ماؤس کی طرف جھک کر کہا، ہم صرف ذائقہ لے رہے ہیں پیارے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں کھائیں گے۔ چاند چوہے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ آخر کار لیڈر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ پنیر کی عظیم دوڑ جیت سکتے ہو۔ ٹیمی اور دادی بلپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ہمیں قبول ہے، انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ریس کورس پھسلن والا تھا اور مشکل رکاوٹوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ٹیمی اور دادی بلپ تیار تھے۔ انہوں نے اپنا خلائی ہیلمٹ پہنا، چمچ پکڑے اور سگنل کا انتظار کیا۔ تیار، سیٹ، جاؤ، مون ماؤس لیڈر کو چیخا۔
ٹمی اور گرینڈ ماں بلپ نے زوم آف کیا، موزریلا کے پتھروں کو چکماتے ہوئے اور سوس پنیر کے سوراخوں پر چھلانگ لگاتے ہوئے۔ دادی بلپ اپنی عمر کے کسی فرد کے لیے حیرت انگیز طور پر تیز تھی، اور ٹمی ہنسی نہیں روک سکے جب وہ وہی کورس سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ایک آخری چھلانگ کے ساتھ انہوں نے فائنل لائن کو پار کیا۔ تیز ترین مون ماؤس سے صرف ایک سرگوشی آ گئی۔ ہم نے یہ کیا، ٹمی نے خوشی کا اظہار کیا۔ چاند چوہوں نے اپنے چھوٹے پنجوں پر تالیاں بجیں اور انہیں بہترین مون پنیر سے بنی ٹرافی دی۔ اب آپ اعزازی چاند چوہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا۔ خوشگپیوں کے ساتھ جشن منانے کے بعد گھر جانے کا وقت تھا۔ دادی بلپ اپنے ہینڈ بیگ میں پہنچی اور ایک بڑا پنکھ نکالا۔ یہ ہمیں واپس لے جائے گا، اس نے اپنے چمچوں کو پنکھوں سے گدگدی کرتے ہوئے کہا۔ ایک ہی لمحے میں وہ دادی بلپ کے آرام دہ چھوٹے سے گھر میں واپس آ گئے۔ مون پنیر کی ٹرافی میز پر فخر سے بیٹھی تھی۔ واہ دادی، یہ اب تک کا بہترین ایڈونچر تھا، ٹمی نے اسے مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دادی بلپ نے مسکرا کر اپنا جادوئی ہینڈ بیگ کو تھپکی دی۔ اور بھی بہت کچھ ہے جہاں سے آیا ہے عزیز، اب کچھ گرم چاکلیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس طرح ہاتھ میں گرم چاکلیٹ لے کر وہ اپنے اگلے ایڈونچر کی منصوبہ بندی کرنے بیٹھ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ تھوڑا سا جادو اور بہت زیادہ تخیل کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔